جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بیٹا پچھلے لیکچر میں ایک ٹاپک اپنا مکمل کیا تھا کہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یعنی حدیث پر عمل کرنے کے بارے میں قرآنک تعلیمات کیا ہیں اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ ٹاپک ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں مکمل کر لیا۔ اضافی مواد لکھوایا، جو بچے نہیں آئے تھے، من گھڑت بیمار ہیں وہ بچے، یا دیگر جو شادی بیاہ کی تقریبات پہ گئے ہوئے تھے وہ سارے، وہ بیٹا پچھلا لیکچر سن لیں یوٹیوب سے ہی یا باقی کلاس کے بچوں سے لے لیں اور اس کو مکمل کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کا لیکچر۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 60-70 سال پہلے جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے، آپ فرسٹ ایئر میں، یاد ہے فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے اور اسلامیات پڑھتے تھے آپ، اور اس میں آپ نے اس کا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 4 پڑھا تھا، اور آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر پڑھانے کے لیے آتے تھے اسلامیات۔ کون؟ ہاں سر انعام، بالکل ٹھیک ہو گیا، چلو آپ کے منہ میں خاک۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے جی اوکے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا قرآن مجید کی تدوین، کہ قرآن مجید کتاب کی صورت میں کیسے آیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا کہ آقا علیہ السلام نے بیٹے مسجد نبوی میں صندوق رکھوایا ہوا تھا اور اس میں لکھا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی، پھر مختلف ادوار میں یہ کتابی صورت میں جمع کر لیا گیا۔ ایسے ہی بیٹے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تدوین حدیث یا حفاظت حدیث، کہ بھئی قرآن مجید کی طرح، بھئی قرآن مجید تو کتاب کی صورت میں آ گیا، تو حدیث یہ کتاب کی صورت میں کب آئی؟ کیا آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کتابی صورت میں موجود تھی، یا صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، یا بعد کے ادوار میں؟ حدیث پر اس کی کتابیں کیسے مرتب ہوئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر لیا جاتا، حضور کے کاموں کو جمع کر لیا جاتا اور حضور کے سامنے ہونے والے کاموں کو جمع کر لیا جاتا؟ تو کاکا پارٹی آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ آؤ جب آپ یہ ٹاپک شروع کریں گے اور اٹیمپٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے بیٹے اضافی ہیڈنگ کے طور پر کیا لکھنا ہے؟ حدیث کا لغوی معنی۔ یہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے کل کے لیکچر میں، وہ آلریڈی آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کو کل لکھوایا حدیث کا اصطلاحی معنی۔ تو بیٹے یہ حدیث کا اصطلاحی معنی جو آپ کو میں نے لکھوایا تھا، وہ آپ نے یہ دونوں ہیڈنگز آپ شروع میں لکھیں گے۔ اوکے ہو گیا؟ اچھا، جب آپ نے لکھ لیا اس کے بعد آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے بیٹے حفاظت حدیث، بولو لکھا ہوا ہے نا، حدیث کی حفاظت، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، حدیث کی حفاظت، یہ ہیڈنگ ایسی رہے گی۔ اور اس پوری ہیڈنگ کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی آقا علیہ السلام جو کچھ فرماتے تھے، بولیے بیٹا، آقا علیہ السلام جو کچھ فرماتے تھے، یا آقا علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے، یا آقا علیہ السلام کے سامنے جو کام ہوتے تھے، صحابہ کرام کو بیٹے وہ ویسے ہی یاد رہتے تھے، کیونکہ عربوں کا حافظہ بہت زیادہ تھا۔ ان کو بیٹے جو پیچھے گزر گئے تھے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے فلسفی، ان کی بیٹا کتابوں کی کتابیں انہیں زبانی یاد تھیں، اس لیے چونکہ ان کا حافظہ زیادہ ہے اس لیے انہیں عربی کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اجمی۔ وہ عرب ممالک میں رہتے ہیں، انہیں زبان پر مہارت ہے، اور جو اجمی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ گونگے۔ اجمی کا معنی کیا ہے؟ گونگے۔ ہم گونگے ہیں ان کے مقابلے میں، تو کیوں؟ ہمارا حافظہ کمزور، ہمیں زبان پر مہارت نہیں ہے۔ ان کو زبان پر مہارت تھی اور ان کا حافظہ پوری دنیا میں فیمس تھا۔ وہ بیٹے پہلے نمبر پر تو وہ آقا علیہ السلام کی ساری باتیں ویسے ہی من و عن، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایز اٹ از، وہ اسے یاد رکھتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے خود یاد کر لیا تھا پورے کا پورا قرآن اور پوری احادیث کی کتابیں۔
اور آقا علیہ السلام کے فرامین ان کو یاد کر لیا تھا۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کس انداز میں اس کی حفاظت کی گئی تھی۔ یہ جو بیٹے اگلے پیراگراف پر آئیں گے تو جہاں لکھا ہوا نا، خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لکھا ہوا ہے، یہ ہیڈنگ لکھیں گے، حفاظت حدیث عہد رسالت میں۔ حفاظت حدیث عہد رسالت میں۔ عہد کہتے ہیں زمانہ، رسالت مین آقا علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کو کیسے جمع کیا گیا؟ تو آقا علیہ السلام بیٹے یاد رکھ لیں خود احادیث لکھواتے تھے، جیسے قرآن خود لکھواتے تھے، کہاں کہاں؟ پتوں پر، چمڑے پر، اونٹ کی ہڈی پر لکھواتے تھے نا، ایسے ہی احادیث بھی لکھواتے۔ اور کیسے؟ دیکھو بیٹا لکھا ہوا ہے متعدد مواقع پر آپ نے لکھوایا، اور کیا کیا کچھ لکھوایا؟ مثلاً مختلف قبائل کو تحریری ہدایات آقا علیہ السلام خود لکھواتے، خطوط کے جوابات، مدینہ منورہ کی مردم شماری کے کاغذات، سلاطین وقت اور مشہور فرما رواؤں کے نام اسلام کے دعوت نامے، معاہدات، امان نامے، اور اس قسم کی بہت ساری تحریرات وہ تھیں جو آقا علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں لکھوا دی تھی۔ لہذا جو جو کچھ لکھوایا وہ حدیث کا حصہ بن گیا، کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کے ایکشنز تھے، آقا علیہ السلام کے فرامین تھے۔ احادیث ایک تو بیٹے صورت یہ بن گئی۔ پھر یہاں ہیڈنگ لکھیں غزوہ بدر کے بعد حالات۔ غزوہ بدر کے بعد حالات۔ اچھا یہ بات بھی بیٹے آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان لکھنا پڑھنا، لیکن جب غزوہ بدر ہو گیا تو غزوہ بدر کے بعد پھر مسلمان لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور وہ جو قیدی ہوئے تھے 70، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتنے کتنے مسلمانوں کو پڑھایا تھا؟ 10 مسلمانوں۔ اب مسلمان جب پڑھنا لکھنا جان گئے تو اس وقت آقا علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا کہ اب جو پڑھ لکھ گئے ہو، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کو کیا کرتے جاؤ؟ بولیے نا، لکھتے جاؤ۔ تو یوں پتہ چلا کہ احادیث کو لکھنے کا رواج یہ بعد کا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی احادیث کی کتابیں لکھی جاتی تھی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر یہ بیٹا یہ دیکھیے، آئیے ذرا اپنی بک پر آئے۔ صحابہ کرام کے اندر لکھنے پڑھنے کا شوق ہو گیا، وہ شوق سے حضور کی باتیں سنتے، انہیں حفظ کرتے، انہیں لکھتے چلے جاتے۔ جہاں لکھا ہوا ہے ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رہا، یہاں لکھیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے وہ کیوں لکھتے احادیث کو؟ وہ کیوں جمع کرتے احادیث کو؟ ایک تو آقا علیہ السلام سے محبت تھی تو آقا علیہ السلام کی باتیں لکھتے، کیونکہ انہیں لکھنا پڑھنا آ گیا تھا، وہ لکھتے تھے۔ ایک اور وجہ کہ باقاعدہ آقا علیہ السلام نے حکم بھی دیا تھا، اور کیا حکم دیا تھا؟ ذرا یہ حدیث پاک پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اونچا بولیے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور پھر اسے اس طرح آگے پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کاکا پارٹی کہ وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں لکھ رہے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام کی موٹیویشن کہ اللہ اس کو خوش رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور اسے ایز اٹ از دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو اس شوق سے بھی وہ لکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا عہد رسالت میں، کیا بولیے، عہد رسالت میں احادیث کو لکھنے، پڑھنے اور زبانی یاد کرنے تینوں کا رواج تھا، اور کئی کتابیں حضور کے زمانے میں لکھی گئیں۔ اب یہاں ہیڈنگ لکھو جہاں تدوین حدیث لکھا ہوا ہے، یہاں آپ لکھیں گے حفاظت حدیث عہد صحابہ میں۔ اب اگلی ہیڈنگ حفاظت حدیث، حفاظت حدیث عہد صحابہ میں۔ یہ حفاظت اور تدوین ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مطلب ہے اس کا۔ تو آپ تدوین حدیث عہد صحابہ میں لکھنا چاہیں یا حفاظت حدیث،
عہد صحابہ میں لکھنا چاہیں یہ لکھ حفاظت. اچھا جیسا لونگ ہو نا, لونگ میں لفظ اگر حفاظت کا آیا ہوا ہے تو آپ حفاظت کا لفظ لکھ لیں. اگر لونگ کویشچن میں تدوین کا لفظ بولا ہے, اس لیے میں نے اوپر ٹاپک میں دونوں لفظ لکھے ہیں, تدوین اور حفاظت, یہ دونوں اعتبار سے آ جاتا ہے. جو بھی لفظ جس بھی لفظ کے ساتھ لونگ آ جائے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کر لینا ہے. اچھا اب یہاں دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں, اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں لکھا جاتا تھا. جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو بہت سارے لوگ بیٹے اعتراض کرتے ہیں, اور ان اعتراض کرنے والوں کو انڈر لائن کریں, مستشرقین کہا جاتا ہے. مستشرقین وہ غیر مسلم لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. نوٹس میں اس کا پراپر آنسر بھی لکھا ہوا ہے. ویسے آپ کو جنرلی اور بریفلی بتا رہا ہوں کہ وہ نان مسلم لوگ جو اسلام کو سٹڈی کریں اور پھر اسلام پر اعتراضات کریں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. اور یہ بورڈ کا شارٹ ہے کہ مستشرقین کن کو کہا جاتا ہے. یہ کئی مرتبہ آیا ہوا ہے مستشرقین. وہ اس میں بتاتا ہے, کہتا ہے مستشرقین اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابیں تو 300 سال بعد مرتب ہوئیں. وہ یہ کہتے ہیں تب مرتب ہوئی جب امام بخاری نے بخاری لکھی. لیکن یاد رکھ لیں یہ بات آپ کے لیے بڑی نالجیبل ہوگی اور یہ بات بڑی خاص ہے. وہ یہ کہ ہم امام بخاری کو سب سے حدیث ٹاپ کی حدیث کی کتاب اور یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلی کتاب ہے. یہ نہیں ہے. امام بخاری تو آئے بیٹا 3ری صدی میں. بولو کس صدی میں آئے؟ 3ری صدی میں. یعنی ان کا وصال ہوا 255 ہجری میں. تو اب یہ اسلام کے 250 سال بعد انہوں نے کتاب لکھی, جبکہ اس عرصہ سے پہلے یعنی آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, یہ پورا زمانہ یہ 250 سال کا بنتا. اور اس 250 سالوں میں 500 حدیث کی بڑی کتابیں لکھی گئی تھیں. لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہی حدیث نہیں ہوتی جو بخاری اور مسلم میں آ جائے. یہ بھی پرابلم ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا پایا جاتا ہے. او جی آپ بخاری سے دکھائیں, تو میں انہیں کہتا ہوں تم پیشاب بیٹھ کے کرتے ہو یا کھڑے ہو کے؟ کہتے جی بیٹھ کے. تو میں نے کہا بخاری میں تو ہے کہ کھڑے ہو کے کرے, پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم نے ہر بات بخاری کی ماننی ہے اور کوئی کتاب تمہیں نہیں لگتی, بھائی بخاری تو لکھی گئی 300 صدیوں کے بعد, 250 سال بعد, اور اس سے پہلے جو 500 کتابیں لکھی ان کا تم انکار. اور یہ فتنہ بیٹے صرف پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر ہے بس. یہ کیپچر کیا جاتا ہے ذہنوں کو. اور آج کل سوشل میڈیا پر تو ایک حضرت صاحب ان کی تو رٹ ہی یہ ہے, میں نام نہیں لیتا, ان کی تو رٹ ہی یہ ہے کہ بس جناب بخاری مسلم سے دکھاؤ, بخاری مسلم سے دکھاؤ. بھئی بخاری مسلم سے پہلے, اور میں نہیں کہہ رہا, ابھی آپ یہاں نام پڑھیں گے, اگر مجھے بتائیں ایک عقلی ایک بات کرتا ہوں, ایک وہ کتاب جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی اور ایک وہ کتاب جو 250 سال بعد لکھی گئی, زیادہ اتھینٹک کون سی ہوگی؟ جو قریب کے زمانے میں لکھی گئی. ہم اس کا میری مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بخاری اتھینٹک نہیں, وہ بھی اتھینٹک ہے, بلکہ امام بخاری نے تو بڑی بڑی محنت کر کے وہ بخاری لکھی. لیکن میں آپ کو, انہوں نے جتنی بلکہ محنت انہوں نے کی کسی اور نے نہیں کی اتنی. لیکن اس بنیاد پر آپ بیٹے جو پہلے کتابیں لکھی گئی ان کا آپ انکار ہی کر دیں. امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیث یاد تھیں زبانی. کتنی؟ اور انہوں نے بخاری میں پتہ کتنی لکھی ہیں؟ 2700. ٹوٹل 7,000 ہیں, لیکن وہ ریپیٹیشن کے ساتھ آئی ہیں. یہ میں چونکہ فتنہ پایا جاتا ہے میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کتنی لکھی ہے 1,00,000 میں سے؟ تو جو باقی حدیث ہیں وہ کدھر گئیں؟ ڈیفینیٹلی وہ باقی کتابوں میں آئی ہوں گی. بولو نا. وہ ان سے ان کے شاگردوں نے سنی, ان کے شاگردوں نے سنی اور انہوں نے اپنی اپنی کتابیں مرتب کی. تو اب میں کہوں کہ بس جو بخاری میں آیا صرف وہی, بخاری میں تو آیا قبر میں ایک سوال ہوگا, تو آپ کتنے مانتے ہیں؟ بولیں. 3 مانتے ہیں. تو وہ 3 کہاں سے مسلم میں بھی نہیں آیا کہ 3 ہوں گے.
یہ تو سنن نبی داؤد میں آیا، سنن ابن ماجہ میں، باقی کتابوں میں آیا، اس سے پہلے احمد بن حنبل میں آیا۔ کتنے کام ہیں بیٹے جو ہم روزانہ کرتے ہیں اور وہ بخاری مسلم میں بولو نا نہیں ہے۔ تو جب آپ وہ مان لیتے ہیں تو پھر ایک اسپیسیفک معاملے میں جی بخاری میں نماز کا طریقہ یوں ہے تو ہم تو یوں ہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو بھائی کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو صرف اس معاملے میں آپ بخاری مسلم پہ اکڑ جائیں اور باقی معاملات میں آپ باقیوں کو مانتے پھریں، تو یہ نہیں بھائی، جو بخاری مسلم میں بیان ہوا وہ بھی طریقہ درست ہے، مگر اس بنیاد پر آپ دوسری کتابوں میں بیان ہونے والا طریقہ نماز آپ اس کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے بیٹے باقی ساری چیزیں، تو یہ میں بتا رہا تھا عہد صحابہ میں۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں ہیڈنگ لکھو، احادیث نبوی کے مجموعے، عہد صحابہ میں احادیث نبوی کے مجموعے۔ اب امام، میں ایک دلچسپ بات بتاؤں، امام بخاری کو کتنی احادیث زبانی یاد تھی بیٹا؟ 1,00,000۔ ان سے پہلے ان کے دادا استاد، امام بخاری کے استاد کے استاد امام احمد بن حنبل، کیا نام ہے؟ امام احمد، انہیں 10,00,000 زبانی حدیث یاد تھی، 10,00,000 زبانی حدیث یاد تھی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور انہوں نے اپنی کتاب میں 30,000 حدیث کو جمع کیا۔ اب جو باقی تھی بیٹے 9,70,000 وہ کدھر گئی؟ وہ دوسری کتابوں میں آئی۔ اس لیے بیٹے جو حدیث کی کتاب کوئی بھی ہو، کیا حدیث کی کتاب، اگر اس میں صحیح احادیث موجود ہے تو ان پر عمل کیا جائے۔ لہذا بخاری مسلم کا خمار دل سے نکال دیں اور یہ کہہ دیں کہ بس جو اس میں آئی بس وہ ہی صحیح ہے اور باقی آنوں میں صحیح غلط، تو یہ تصور درست نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں کون کون سی، کہتے ہیں اسلام کے ابتدائی حصے میں جو تاریخی صحیفے لکھے گئے ان میں بیٹے آپ دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کتاب لکھی حدیث کی جس کا نام تھا صحیفہ صادقہ، آج بھی ملتی یہ حضرت، یہ تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے صحابی۔ پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ، آپ نے بیٹے صحیفہ لکھا۔ پھر صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد نے حضرت حمام بن منبع، انہوں نے بیٹے صحیفہ لکھا۔ اور اس صحیفے کا کمال یہ تھا کہ آج سے کچھ وقت عرصہ پہلے، چند سال پہلے، بریلن اور دمشق، انڈرلائن کریں، بریلن اور دمشق، ان دونوں میں حدیث کے مخطوطے ملے، تو اس مخطوطے میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا صحیفہ، ان میں کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں تھا، یعنی بالکل ایز اٹ از احادیث۔ پھر اس کے بعد صحیفہ مسند امام احمد، وہ بیٹے امام احمد بن حنبل نے لکھا۔ پھر اسی طریقے سے مقوقس مصر اور نجاشی کے نام لکھے گئے دعوت نامے، یہ وہ ہیں جو سب صحابہ کرام کے زمانے کے اندر لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے بیٹے جہاں لکھا ہوا نا تدوین حدیث کا دور ثانی، یہاں آپ لکھیں حفاظت حدیث تابعین کے عہد میں، حفاظت حدیث تابعین کے زمانے میں یا عہد میں، یہ سارا پہلا دور ہے حدیث کا۔ یہ دوسرا دور، دور ثانی، آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا دور ثانی۔ تابعین بیٹے صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام۔ اب ذرا دیکھیے گا بیٹے، پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھو تعارف، تعارف، انٹروڈکشن۔ اس انٹروڈکشن میں بتا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں حدیث کی کتابیں جمع ہونے لگ گئیں، تو پھر اس کے بعد یہ جہاں لکھا ہے نا ابھی صدی ختم نہ ہونے پائی تھی، بولیے لکھا ہوا ہے ابھی صدی ختم، یا لکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کردار، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کردار۔ اچھا، ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی تھی، تو پہلی صدی میں تو صحابہ کرام موجود تھے، انہیں حدیث زبانی یاد تھیں، انہوں نے کتابیں بھی کئی لکھ لی تھیں،
جب بیٹے وہ صحابہ رخصت ہونے لگے، فوت ہونے لگے، جیسے قرآن کی بات یاد آ رہی ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے؟ بولے بولے بولے. جنگ یمامہ جب ہوئی تو کتنے، کتاب سے دیکھ کے بول لیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی تیاری، بہت اچھی تیاری میرے پتر کر رہے ہیں نا. ہاں ذرا بتائیں کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کیا اور حضرت عمر نے مشورہ دیا؟ ہاں بیشتر صحابہ کرام، میں نے بتایا تھا 70. کتنے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب جب شہید ہو گئے تو بیٹا پھر خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے. ایسے ہی جب صحابہ کرام جانے لگے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطرہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ علماء بلائے اور علماء کو بلا کے کہا تم صحابہ کرام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے ملو اور ان سے احادیث کو لکھ لو. کاکا پارٹی کون کون سے امام گئے یہاں بیٹے دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہوا تو انہوں نے پھر فوراً ممالک کے علماء کے نام خط لکھا اور ان کو بلایا اور بلا کے احادیث کی کتابیں مرتب کروائیں. یہاں بیٹے لکھو احادیث کی کتابیں، احادیث کی کتابیں. جی بیٹا کون کون سی احادیث کی کتابیں؟ کہتے ہیں پس اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام شابی، پھر مدینہ کے امام زہری، مدینہ کے امام زہری، پھر شام سیریا وہاں کے امام مکحول، انہوں نے بیٹا کتابیں مرتب کی. اگلے پیراگراف پر آئیں، دیگر کتب حدیث، دیگر کتب حدیث. پھر بیٹا ان کے علاوہ اور ائمہ نے، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الآثار، میں یہ جو نام بول رہا ہوں، یہ جو آخری پیج پڑھا رہا ہوں، اس پیج میں 5 نمبر کا پیپر آپ کو آنا ہے بورڈ میں. 5 نمبر کا بورڈ میں پیپر آنا ہے بک کے پہلے پیج سے اور 5 نمبر کا آنا ہے آخری پیج سے، اس لیے ان دونوں پیجز کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا. جی بیٹا بولیے ذرا کیا نام تھا؟ کتاب الآثار. امام مالک نے کتاب لکھی موطا، امام سفیان ثوری نے لکھی جامع. یوں بیٹا اس پوری صدی میں، یہ دوسری صدی تھی اور اس کے اندر یہ کتابیں لکھی گئیں. پھر آگے حدیث سے تدوین حدیث کا دور ثالث، اس پر آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے تبع تابعین، حفاظت حدیث، حفاظت حدیث تبع تابعین کے دور میں. اب یہ تیسرا دور، یہ دوسرا، یہ تیسرا. لانگ کویسچن آپ کو یوں آئے گا کہ تینوں ادوار میں تدوین حدیث یا حفاظت حدیث کیسے ہوئی؟ تو آپ وہاں پر یہ تبع تابعین. اب تبع تابعین میں بیٹے آتا ہے کون کون، یہ سارے لکھے گئے. کہتے ہیں بڑی کتابیں انہوں نے چپا چپا چھان مارا. یہ پھر جا کے تابعین سے ملے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کیا سنا ہے وہ بتاؤ. وہ پھر صحابہ کرام سے جو تابعین نے سنا تھا ان سے سن کر یہ کتابیں لکھتے رہے. اور صحاح ستہ انڈرلائن کرو، شارٹ کویسچن ہے. صحاح ستہ، یہ 6 کتابیں، 6 صحیح کتابیں، ستہ کہتے ہیں 6، صحاح کہتے ہیں صحیح ترین 6 کتابیں مرتب ہوئیں اس دور میں. ان میں بیٹا کون کون سی ہیں؟ صحیح بخاری، بیٹے نام ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. ان کے نام آپ نے ائمہ کے یاد کرنے. شارٹ کویسچن ہے، کب فوت ہوئے؟ بولیے کب فوت ہوئے؟ 256 ہجری. صحیح مسلم، امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، کب فوت ہوئے؟ جامع الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، کب فوت ہوئے؟ سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، کب فوت ہوئے؟ سنن النسائی، امام ابو عبد الرحمن بن احمد بن شعیب بن علی النسائی. بیٹے سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی. اچھا یہ تو بیٹا 6 صحیح کتابیں اہل سنت کی ہیں. تو اہل سنت کی 6 صحیح کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور اہل تشیع کی، شیعہ بھائیوں کی 4
صحیح کتابوں کو اصول اربع کہا جاتا ہے. بولو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول اہل تشیع کی چار، اربع چار کو کہتے ہیں، چار کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع. ان میں کون کون سی؟ پہلی الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی، نام بولیے. کب بیٹے فوت ہوئے؟ پھر دوسری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ کمی، کیا 381. الاستبصار، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، کب فوت ہوئے؟ 460. تہذیب الاحکام، یہ بھی انہوں نے لکھی، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، 460. یہ بیٹے احادیث کی کتابیں تھیں جو ابتدائی 3 ادوار کے اندر لکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر آج کے دن تک اس پر کام ہو رہا ہے اور کتابیں آگے مرتب ہوتی رہتی ہیں. مگر کوئی نئی حدیث کی کتاب نہیں گھڑی جاتی، بلکہ انہی کتابوں میں جو حدیث ہیں ان کو مختلف کتابوں میں جمع کیا جاتا ہے.